اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم سامعین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کے اوپر احتسابی نکات پیش کریں گے۔ احتسابی نکات سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سورہ الفاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے اوپر انسان کے ایمان اور عمل کا دار و مدار ہے، اور پھر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے نکات میں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا شاہد علی بھائی سے کہ وہ تلاوت سورہ الفاتحہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ جی شاہد علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ تو اب ہم چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ جی پہلی آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی اس نقطہ کو دیکھتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو یاد رکھیے، اور حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمانی الرحیمی، تو اللہ فرماتا ہے اثنی علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مانگے اسے دوں گا۔ جی اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو انسان مانگتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر میں نے باکس لگایا، اور اس کی اہمیت کو دیکھیں گے آج، کیونکہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہمارا جنت میں جانے کا انحصار اس کے اوپر ہے، اور ہماری زندگی میں دین کے اوپر چلنے کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے۔
یہ انحصار کرتا ہے بندے کے ان دو دعووں پر۔ سورہ المائدہ کا آخری رکوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی جب وہاں پہنچیں گے تو مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سر دس یہ جو دعویٰ ہے نا، اس کو پروو کرنے کے لیے یہ میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور سوال جواب ہوگا، کیا تو نے میرے اپنے بعد بندوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو سارے ان سوال جواب کے بعد حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دے یا معاف کر دے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آیا فرماتی ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتھا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس دن میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی شفاعت کی کہ یا اللہ وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو معاف کر دے یا تو سزا دے۔ تو اس کے اندر ایک شفاعت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ شفاعت ان کو ملے گی جو اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ آج کا دن نفع ان کو دے گا جو اپنے یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ سچے لوگ جو اپنے دعووں میں سچے تھے ان کی سچائی آج کو نفع دے گی۔ تو ہم دنیا میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعووں پہ سچے رہیں گے تو تبھی جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر ہم اس میں سچے نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، تو ہمیں شفاعت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں شفاعت کا کرائٹیریا دے دیا کہ اس دن نفع اس کو ملے گا جو اپنے دعووں میں سچا رہے گا۔ تو دیکھیے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دعووں میں سچا ثابت ہونا ہوگا۔ ایاک نعبد، یہ میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے اور ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ دیکھیے ہم نے پڑھا ہے اپنی گرامر میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے لیے میں نے آپ کو یہ ٹپ دی تھی کہ اس آیت کے ٹکڑے کو یاد رکھیے، خلق اللہ الارض، یہ جملہ فعلیہ کی پہچان ہے ہمارے سامنے۔ خلق کا اس میں فعل ہے اور فاعل اور مفعول تین چیزیں ہوتی ہیں، اس میں فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، مفعول سب سے آخر میں آتا ہے۔ لیکن مفعول پر اگر حصر پیدا کرنا ہو، یعنی اگر ویسے چونکہ فعل امپورٹنٹ ہے، جو کام ہوا اس کے بعد کرنے والا فاعل آئے گا جس نے یہ کام کیا، اور آگے مفعول ہوگا جس کے اوپر کام ہوا۔ لیکن جس کے اوپر کام ہوا مفعول اگر زیادہ اہم ہے تو اس کو کیا کریں گے، اس کو فاعل کی جگہ پہ ایک درجہ پہلے لے آئیں گے۔ فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے لیکن مفعول آ جائے گا، اور فاعل بعد میں چلا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، مفعول کے لیے استثناء، فاعل سے پہلے مفعول۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اذا حضر یعقوب الموت، حضرہ فعل ہے اور یعقوبہ مفعول ہے، اور فاعل کیا ہے، موتا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا حضر الموت یعقوبہ، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یہاں پہ مفعول ہونے کے لیے مفعول کے ساتھ اہمیت دی گئی اور بات حضرت یعقوب کی ہو رہی ہے تو اس کو ان کے نام کو پہلے لایا گا، حضرہ یعقوب الموتا، جب آئی موت حضرت یعقوب پر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مفعول کو خصوصی اہمیت دے کر فاعل کی جگہ لایا گیا ایک درجہ پہلے۔ لیکن اگر مفعول بہت زیادہ اہم ہو، بہت ہی شدید اہم ہو، تو اس کو سب سے پہلے لے آئیں گے، مفعول پہلے آئے اور فعل بعد میں اور فاعل سب سے آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول کو دیکھیں میں نے ریڈ کلر دیا ہے، تو یہ فارمیشن جس میں مفعول
سب سے اہم ہے وہ سب سے پہلے آئے گا۔ مفعول کی یہاں پہ انہوں نے یعنی دو کیٹیگری بتائی، ایک نارمل، دوسری اہم، اور تیسری زیادہ اہم۔ تو یہ سب سے اہم میں مفعول سب سے آگے آئے گا، تو اس کے لیے یہی مثال قرآن اس ہماری گرامر کی کتاب میں دی ہے، ایاک نعبد۔ ایاک میں کا جو ہے مفعول ہے اللہ کے لیے، ضمیر ہے اللہ کا، تو اللہ کے لیے اللہ یہاں پہ مفعول ہے۔ ایا یہاں پہ دیکھیں ایا کیا ہے، ایا حرف اثر ہے، کلمہ اثر ہے، اور کا مفعول ہے، اور نعبد میں فاعل اور فعل دونوں شامل ہیں۔ ہم نے مدارے میں پڑھا ہے کہ نعبد یہاں پہ آئے گا، ہم سب عبادت کرتے ہیں، تو ہم سب فاعل ہیں اور عبادت کرنا فعل ہے، اور کس کی کرتے ہیں؟ کا، ایا کا، ایا میں حرف حسر ڈال کے اس کو ایا کو کا لفظ سے کا یعنی اللہ کا جو ضمیر ہے اس میں بہت اس کی اہمیت دے دی گئی ہے، تو اس کے لیے مطلب ہوتا ہے ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ فارمیشن ہے مفعول کو سب سے پہلے لانے کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایاک نعبد، یہ نیچے دیکھیں ایاک نعبد میں ایا جو ہے چونکہ کا کی ضمیر اکیلے سے نہیں آ سکتی، کا جو ہے وہ ضمیر متصلہ ہوتی ہے، جڑ کے آتی ہے، لیکن یہاں پہ جو کا پہلے آیا تو اس کے ساتھ ایا لگانا پڑے گا، اور یہ جو کہ حرف حسر بھی ہے تو کا کے ساتھ مل کر اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو بڑھا کے ایاک صرف تیری ہی نعبد، فاعل اور فعل دونوں شامل ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایا حرف کلمہ حسر ہے، کا اللہ کے لیے ضمیر ہے اور مفعول ہے جو سب سے پہلے آیا، اور نعبد میں فاعل اور فعل اور فاعل دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم ہے جب ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر مسجد سے باہر نکل کر ہم اپنے نفس کی عبادت کرنے شروع کر دیں، ہم اپنے خواہشات کی عبادت کریں، عبادت مطلب ان کے پیچھے چلیں، ان کی بات کو مانیں، اور یہ حق اللہ کا ہے، تو اللہ کی دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی گویا عبادت ہو رہی ہے۔ اور اسی کے بعد دیکھیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا بھی وہی فارمیشن ہے، یہ ساری کی ساری کہ اس میں مفعول پہلے لایا گیا، ایا کے ساتھ ایا حرف کلمہ حسر ہے، کا اللہ کے لیے ضمیر ہے، اور نستعین میں فعل الفاعل، نستعین بھی یہاں پہ ہے، نستعین ہو، ٹھیک ہے، ہم سب تیری تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے، مسجد میں بیٹھ کر نماز کے دوران تم یہ کہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکل کر ہم المدد فلاں اور المدد فلاں کے نعرے لگائیں اور دوسروں سے مدد چاہیں، ہمارے گھروں میں لکھا ہو المدد فلاں، ہماری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو المدد فلاں، تو ہم اس دعوے میں کب سچے ہوں گے؟ اور جب اس دعوے میں سچے نہیں ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں مل سکتی۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے اس نقطے کو، اور اسی لیے غالباً نماز میں یہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے کہ کبھی تو اس کو عقل آئے گی، کبھی تو وہ سمجھے گا، ساری زندگی پڑھتا سنتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جو معتوب ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے، یعنی بھٹک گئے۔ اہدنا کے اوپر عموماً لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں ہدایت پہ چلا، صحیح مفہوم یہ ہے کہ اہدنا اللہ ہمیں دکھا، ہمیں وہ راستہ دکھا، کیونکہ چلنا تو ہم نے ہے، اگر اللہ ہی نے چلانا ہے، اللہ ہی نے ہدایت پہ چلانا ہے تو پھر دنیا کا امتحان تو ختم ہے۔ امتحان تو اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ نے راستہ دکھایا اور ہم اپنی مرضی سے اس پہ چلیں، اور اللہ نے اختیار دیا ہے تم چلو یا نہ چلو۔ سورہ الدہر کی مبارکہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت کے سارے راستے دکھا دیے، ہدینا یہاں پہ ہدایت وہ بھی دکھا دیے، چلا دیا نہیں وہاں پہ،
ہم نے اس کو ہدایت کے سارے راستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب وہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس پہ چل جائے تو شکر گزار ہو جائے گا، اس راستے پہ نہ چل جائے تو کفورا، کفران نعمت کرے گا، کافر بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اہدنا الصراط، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا وہ راستہ، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا وہ لوگ چلے اس راستے پہ اور تو نے ان کے اوپر انعام کر دیا، اور وہ لوگ جو نہیں چلے، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا، یا وہ ہدایت کا راستہ دکھا دے کہ یہ غلط راستے تھے جن پہ چل کے یہ بھٹک گئے، اور یہ سیدھا راستہ ہے جن کے اوپر لوگ چلے تو میں نے ان کو اوپر انعام کیا۔ تو یہی سورہ فاتحہ روزانہ پڑھنے کا مقصد بتایا گیا تاکہ ہم سمجھیں اور اس ہدایت کے راستے کو جانیں۔ قرآن پاک کے شروع میں اس لیے اس کو رکھا گیا کہ علماء کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ اہدنا الصراط، اللہ ہمیں دکھا، تو قرآن تمہارے سامنے اللہ نے رکھ دیا، اللہ نے دکھا دیے وہ سارے راستے۔ تو دیکھیں یہ اعتصابی نکات بڑے اہم ہیں۔ اس میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا، دکھا ہمیں صراط المستقیم، اور وہ جو پہلے میں نے حدیث پاک رکھی ہے آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے بندے کے درمیان ہے، اس لیے درمیان ہے کہ میں دیکھوں گا یہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، سچا ہوگا تو اس کو فائدہ ملے گا، وعدے میں سچا، دعوے میں سچا نہیں رہے گا تو اس کو نہ شفاعت ملے گی نہ کامیابی ملے گی۔ لیکن جو اس نے کہا اہدنا، اللہ نے فرمایا میں اس کو دوں گا، اس نے کہا مجھے اللہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے دکھا دی، قرآن تو میں دے دیا، تو وہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے تو وہ دعا قبول کر لی۔ جب اللہ نے ہمیں قرآن دیا صراط مستقیم دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قرآن کے سیدھے راستے ہونے کی ثبوت کے طور پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا یہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 9 ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اگر ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، روزانہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر قرآن کو کیوں نہیں سمجھ کے پڑھتے؟ کیوں نہیں خود سے دیکھتے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، بالکل سیدھی راہ ہے، قرآن نے دکھا دی، لیکن ہم نے خود ہی نہ دیکھی۔ ہم روزانہ ہم نماز میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا، تو اللہ نے تو دکھا دی، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم نے بند کر کے لفافوں میں، اس میں لحافوں میں اس کے اوپر لپیٹ کر، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے، اور کبھی جب رمضان آیا، الحمدللہ آنے والا ہے، تو اس کو جھاڑ پونچھ کر اس کی تلاوت کر لی، 2 قرآن پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، تو ہم نے راستہ سیدھا جو اللہ نے دکھایا وہ کہاں سے دیکھا؟ اسی لیے معاشرہ جو ہے ہماری بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے ہم فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو جدھر ہمیں بلاتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں۔ جب ہمیں یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف جھکنے کی توفیق ہوتی ہے تو جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جس فرقے کی ہوتی ہے اسی فرقے کے بن جاتے ہیں ہم، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اس سیدھی راہ کو سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو اسے مان کر بھلے کام کریں گے، بھلے کام کرنے لگیں، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت، اور یہی ہم روزانہ مانگتے ہیں، اللہ سے ہم دعوے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا تو ہم چلیں گے، تو جب اللہ نے دکھا دیا تو ہم نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پہ چلتے ہیں۔ یہ ہے اعتصابی نقطہ پہلا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جن پہ میں نے انعام کیا۔ اور سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتے۔ تو جو یہ بات کام کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ صدیقین، نبیین، سب سے پہلے نبی، اس کے بعد صدیق، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ اور یہ 4 سٹیپ ہیں۔ انسان جب مومن ہوتا ہے، مومن ہونے کے بعد جب وہ دین کو سمجھتا ہے، سمجھ کے صالح اعمال کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ صالحین میں شامل ہوتا ہے۔ اور صالحین صالح اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ عملی طور پر اپنے ثابت کر دیتا ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے، عملی طور پر وہ شاہد بن جاتا ہے۔ اور یہ لفظ شاہد بھی انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تفصیل میں تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ اس کی شہادت ہمیں کیسے دینی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گی۔ صدیقین سچا، اپنے آپ اپنے دعووں میں سچا ثابت ہوگا۔ اور پھر نبی تو انسان نہیں بن سکتا، اپنے کسب سے نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس جو سٹیپس ہیں، سب سے پہلے ہمیں مومن بننا ہے، مومن کے بعد عمل صالح کر کے صالحین میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل صالح کیسے ہوں گے، کون سے ہوں گے؟ یہ میں نے کئی دفعہ سوچا تھا کہ کہیں سے مجھے قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ عمل صالح کون سے ہیں۔ بے شمار دفعہ قرآن میں آیا کہ عمل صالح کرو، صالحین، صالح اعمال، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یہ ہے صالح عمل۔ جو اللہ نے بتا دیا یہ کرو، یہ نہ کرو، جو نبی نے کر کے دکھا دیا اور حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو، وہ سارے کے سارے صالح اعمال ہیں۔ تو یہ صالح اعمال کرے گا، پھر شہادت کی کیٹیگری پہ آئے گا۔ شہادت کی کیٹیگری کیا ہے؟ اپنے عمل سے دکھائے گا، اپنی زبان سے شہادت دے گا، اپنے قلم سے شہادت دے گا، اور پوری قوم اپنے عمل سے شہادت دے گی، ٹھیک ہے۔ اسلام کو، نظام کو نافذ کر کے دنیا کو دکھائے گی۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، اور یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہے ہمارا طرز عمل، یہ ہماری عبادت، اور یہ ہماری اخلاق ہے، یہ ہمارے حقوق العباد ہے، یہ ہمارے حقوق اللہ ہیں۔ تو یہ دکھانا ہے، یہ مقاصد ہیں نماز پڑھنے کے بھی اور دنیا میں آنے کے بھی، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا رستہ نہیں چاہیے، نہ ان کا جن پہ تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ہم تو کہنے کو تو کہتے ہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے، عملی طور پر ہم انہی کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن فرماتا ہے، اللہ نے یہاں بھی ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بتا دیا۔ سورہ المائدہ کے آیت نمبر 77 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہو اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ اب یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اگر تمہیں ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ دین میں غلو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب، ان سے فرمایا تھا، یہود و نصارہ سے، کہ اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، ان کی اللہ نے فرمایا کہ غلو مت کرو اور ان کی پیروی مت کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، سواء سبیل چھوڑ دی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، سارے کے سارے دنیاوی معاملات ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور دینی معاملات میں غلو کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے غلو کیا، چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں کو لے کر کہاں سے کہاں چلے گئے اور دین کی بنیادوں کو چھوڑ دیا، آپس میں تفرقہ بازی میں، اور سیدھے رستے کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ اعتصابی نکات ہے جو ہم روزانہ قرآن
بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی یہ سورہ پڑھتے ہیں، لیکن نہ ہماری نماز ہمارے اوپر کوئی اثر کرتی ہے۔ نماز تو کہتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز تو تمہیں برائی سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن کیا ہم رکتے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، ہم نے اس کو اس انداز میں نہیں لیا اور قرآن کو نہ سمجھا، نہ یعنی دین کو سمجھا۔ یہ آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے آخر میں اس کلاس کا جو نعرہ ہے، اس کا جو سلوگن ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بعد آنے والی جو پہلی نماز ہے اس نماز میں سورہ الفاتحہ جب پڑھیں گے تو صحیح سمجھ کے پڑھیں، اپنے دعووں کو سمجھیں کہ ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے جب مانگتے ہیں کسی کا رستہ دکھا تو اس رستے کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور اب اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے نہ چلا تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔